اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاء ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا ربي ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحكم ومساكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت على ساعة كهاتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی خوبیاں، بڑائیاں، کبریائی صرف ایک اللہ رب العزت کی ہے جو کہ سارے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، نہ ہی اس کی کوئی بیٹھک ہے، نہ ہی اس کا کوئی وزیر ہے، اور نہ ہی اس کی ذات کا کوئی خلیفہ ہے. وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے. ایسی قدرت کا مالک ہے کہ عزت کے نقشوں میں سے ذلیل کر دیتا ہے اور ذلت کے نقشوں میں سے آدمی کو عزت دے دیتا ہے. اور اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ ہی کسی کے لیے کچھ روک دے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر اسے کچھ دے نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہم، اے میرے اللہ، لا مانع، کوئی روک نہیں سکتا، لما اعطیت، جسے تو دے دے، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو نہیں دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ کھڑے ہو کر اس لیے میں نے کیا ہے کہ یہ میرا عذر ہے کہ یہ خطبے کے درمیان، دو خطبوں کے درمیان نبی سے بیٹھا کرتے ہیں، اسی لیے آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہے. یہ عذر ہے کیونکہ میں ابھی بیٹھ نہیں سکتا جب تک کہ نصف خطبہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد مانگا کرتے تھے. تو اللہ تعالی درود سلام بھیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالی اپنے تمام نبیوں پر اللہ تعالی اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنی برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر. سب سے پہلے میں یہاں کی انتظامیہ، ہمارے محترم معزز خالد بھائی اور آپ کے اس مسجد کے خطیب شیخ زبیر حفظہ اللہ تعالی، اور یہاں کے جو منتظمین ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. اللہ رب العزت ان کی جان میں، مال میں اور عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے.
اذان قدر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہرگز یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ خطبہ جب شروع ہو جائے کسی چیز کو نہ کرے صحیح بھائی، تو فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے قطعاً راضی نہیں ہوں گے حتی یہاں تک کہ تتبع ملتہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ملت کی، آپ ان کے دین کی جب تک پیروی نہیں کریں گے یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ قل، اے نبی سے فرمائیے ان ھدی اللہ، یقیناً ہدایت تو اللہ ہی کی ہے، هو الہدی، اور وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان یہود اور نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرے گا بعد الذی جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر نہ تیرا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہوگا، کارساز ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اس وقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود اور نصارہ کا جو کردار اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے وہ بڑا گمبھیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ گمراہوں کا رستہ مت دکھانا، ان کا رستہ مت دکھانا جس پر تو غصہ ہوا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس آیت سے مراد گمراہ لوگوں سے مراد اور جس پر اللہ غصے ہوا اس سے مراد یہود اور نصارہ تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ومن، آپ نے فرمایا اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تتر بتر کر دیا، اور یہی آج امت مسلمہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہود اور نصارہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے فرشتوں کے بھی دشمن ہیں۔ امام بخاری اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، ملاقات کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لائے تو وہ بھی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جس طرح سے ورقہ بن نوفل رحمت اللہ علیہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے ہیں تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کھلتا ہوا اور اتنا پر رونق چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے 3 سوال آپ سے کروں گا میں، 3 سوال، اور ان 3 سوال کا جواب سوائے اللہ کے رسول کے، اللہ کے نبی کے کسی کے پاس نہیں۔ وہ 3 سوال کریں گے، اگر آپ نے ان 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لوں گا،
ان 3 سوال میں ایک سوال یہ تھا، بتائیے اللہ تعالی جنتیوں کی سب سے پہلی مہمان نوازی کس چیز کے ذریعے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر سے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا آپ نے سچ کہا۔ پھر انہوں نے ایک آگ کے بارے میں بتایا، ایک آگ کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بھی جواب دیا، اور پھر ایک سوال کیا کہ بتائیے اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے لڑکا کب پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کب پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا جب پیدا ہوتا ہے جب آدمی کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور لڑکی جب پیدا ہوتی ہے کہ جب لڑکی کا عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کلمہ پڑھا دے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن اب یہ یہود سب سے بڑے میرے دشمن ہوں گے، یہود سب سے بڑے دشمن ہوں گے میرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتفاق یہودی حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو کہا آپ پردے کے پیچھے چلے جائیں، آپ پردے کے پیچھے چلے جائیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ یہود آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ بن سلام تم میں کیسے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے تمہارے درمیان؟ یہود نے کہا بڑھیا آدمی ہے، بڑے خاندان، بزرگوار، معزز، مکرم، عزت دار، پروقار شخصیت، ہم میں بڑے اونچے لوگوں میں سے شامل ہوتے ہیں۔ اور کہا اللہ کی سن رہے اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو کہتے ہیں کہ سب سے خراب، سب سے گھٹیا اور سب سے بے عزت شخص ہمارے نزدیک کوئی ہوگا۔ بس یہ بات عبداللہ بن سلام کے ایمان کو برداشت نہیں کر پائی اور باہر پردے سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہودی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدکار اور سب سے گھٹیا آدمی ہم میں یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا عبداللہ بن سلام نے اللہ کے رسول مجھے اس بات کا ہی خوف۔ آپ نے دیکھا رویہ، دیکھا کیسا رویہ بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ یہودی ہے نبی تجھ سے راضی ہوگا کبھی بھی، اور نہ کبھی عیسائی تجھ سے راضی ہوگا یہاں تک کہ تو دین بدل نہ دے۔ اور یہاں دیکھیں آپ عبداللہ بن سلام نے اپنا دین بدلا، اللہ کی طرف رجوع کیا، محمد رسول کی طرف رجوع کیا۔ ان کے سب سے بڑے دشمن ہو گئے یہ، جبکہ یہ سب سے بڑے ولی تھے ان کے درمیان۔ یہ یہود کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 92 اور 93 میں واضح طور پر فرمایا من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے وہ سن لے اس جبریل نے قرآن کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته، جو بھی اللہ کا دشمن، فرشتوں کا دشمن، اس کے رسولوں کا دشمن، جبریل والمیکائیل، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ تاریخ ہے ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اوپر وحی جبریل لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر وحی جبریل نازل کرتا ہے۔ کہا کہ یہ تو وہی ہمارا دشمن ہے جو ہمارے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔
پھر اللہ نے یہ آیت واضح کی کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے یا میکائیل کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہود اور نصارہ یہ کبھی بھی میرے اور آپ کے نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ ان کے اندر بغض اور عناد بہت زیادہ تھی۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کو دیکھیں، الف لام میم کے پارے کو دیکھیں، الف لام میم کے پارے کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے تقریباً 43 آیات یہود کے خلاف نازل کی ہیں۔ 43 آیات۔ سوالات کی کثرت، سوالات پر سوالات کرنا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو ناحق طریقے سے قتل کر دینا۔ نبی آئے قتل کر دیا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے 200 انبیاء علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ 200 نبیوں کو، نبیوں کی تحقیر کرنا، نبیوں کی تہذیب کرنا۔ اور یہود کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ اس کی فکر یہ یاد رکھے، میرے حج اور میرے عمرے سے، میرے نوافل سے، میری نمازوں سے، میرے اعتکاف سے، میرے صدقات اور خیرات سے، میرے ویلفیئر کے کام سے یہود اور نصارہ کو رتی بھر بھی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھ سے آپ کو، اس کو، میرے اور آپ سے کس مسئلے پر پرابلم ہے؟ پتہ ہے آپ کو کس چیز سے مسئلہ ہے؟ یہود کو آپ کی اور میری نمازیں پڑھنا، حج کرنا، اعتکاف کرنا، صدقات خیرات کرنا، ویلفیئر بنانا، مسجدوں کو تعمیر کرنا، یتیموں کی کفالت، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ایک چیز سے اس کو پریشانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کون سی چیز ہے؟ کون سی؟ جی، نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ نظام، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ کا نظام، اللہ کی وحدانیت کا نظام، اس چیز کی اتباع جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، اس کا نظام۔ ان کو نظام نہیں چاہیے آپ کا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو سب سے پہلی جو چیز برباد کی تھی وہ یہود و نصارہ نے کی۔ خلافت عثمانیہ کتنی بڑی خلافت تھی آپ کو معلوم ہے؟ پتہ ہے آپ کو خلافت عثمانیہ کیسے برباد ہوئی؟ اس کے برباد ہونے کے 10 بڑے بڑے عوامل ہیں۔ نمبر 1، یہود اور نصارہ نے خلافت عثمانیہ کے اندر مسلمان حکمرانوں کو خریدنا شروع کر دیا۔ نمبر 2، جو مسلمان حکمران ٹکے نہیں تھے ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا گیا، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو اسلام کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اندرونی طور پر مسلمانوں کو خرید کر ان کو منافق بنا دیا گیا، لسانیت اور مذہبی جھگڑوں کے اندر ڈال کر ان کو برباد کر دیا گیا۔ آج آپ دیکھیں نا، آج مسلمان جو برباد ہو رہا ہے وہ مذہبی اور لسانیت فساد کی وجہ سے۔ یہ 2 سب سے بڑے وجہ ہیں۔ آج ہم کمزور ہیں، ہماری ریاست کمزور ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم آپس میں لڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا جو آج تک کر رہے ہیں؟ وہ پہلا کام ایسے فطرے مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا جو علمی طور پر اور فکری طور پر مسلمانوں کو تباہ کر دے۔ نمبر 1، انکار حدیث کا فطرہ۔ نمبر 2، قرآن مجید کے اندر تحریف کا فطرہ۔ نمبر 3، مسلمانوں کے اندر الحاد کا فطرہ۔ نمبر 4، مسلمانوں کے اندر لسانیت کا فطرہ۔ نمبر 5، مسلمانوں کے اندر مسالک اور مذاہب کا فطرہ۔ یہ 5 بڑے بڑے کام ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس وقت موجودہ دور کے اندر آج جو یہود، آپ کو پتا ہے فلسطین پر کیا معاملات ہوئے، غزہ کا کیا حال ہوا،
مسلمانوں کی ساری فکری طور پر ساری طاقت کو وہاں پر برباد کر دیا. ایک کام یہ عسکری طور پر کر رہے ہیں اور ہمیں برباد کرنے کے لیے ہمارے نوجوان کو تباہ کیا جا رہا ہے. آج آپ کی یونیورسٹیز کے اندر, آپ کی کالجز کے اندر, آپ کے بڑے بڑے جو او لیول کی جو تعلیمی ادارے ہیں, آپ کو پتا ہے وہاں پر یہود اور نصارہ کیا کام کر رہے ہیں؟ پتا ہے آپ کو؟ الہاد کا فتنہ پھیلا رہے ہیں, اللہ رب العزت والجلال کے وجود کا انکار کروا رہے ہیں. لاہور یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا, تو میں وہاں لاہور یونیورسٹی میں جا رہا تھا لیکچر کے لیے. راستے میں ایک یونیورسٹی پڑھی, مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ میمن صاحب یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر باقاعدہ ضابطہ طریقے سے, باضابطہ طریقے سے ملحدوں کو پیدا کیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیں نا, ہمارے یہاں جو یونیورسٹی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بات کرنا. آپ دیکھیں, کیونکہ ہمارے ممبروں پر الہاد پر بات نہیں ہوتی, الہاد پر بات نہیں ہو رہی. مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ الہاد کو پیدا کیا جا رہا ہے. وہ یہی کہتے ہیں بھائی, بات یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ زمین آسمان کو اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا, اس کا بھی تو کوئی خالق ہوگا نا. ایسے کیسے کوئی چیز خود بخود وجود میں آ گئی, ایسے کیسے اللہ تعالیٰ خود بخود وجود میں آیا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی اتفاقی طور پر پیدا کیے گئے. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو آج ہماری یونیورسٹیز کے اندر, آج ہماری کالجز کے اندر پھیل چکا ہے, لیکن ہم اس کے اوپر کسی بھی قسم کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا, امام ابو حنیفہ, نام سنا ہوگا آپ نے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ایک دفعہ ان کا مناظرہ ہوا ملحدوں سے. ان لوگوں سے مناظرہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے تھے. ان کا ان کے ساتھ وقت مقرر ہو گیا. بات ہوئی کہ اس صبح میں تم لوگوں سے مناظرے کے لیے آؤں گا, اشراق کے بعد مناظرہ ہوگا اللہ کے وجود پر. اب ہوا یہ عزیزان قدر, امام ابو حنیفہ وقت پر نہیں آئے اور کافی دیر کے بعد پہنچے ہیں. تو لوگوں نے یہ کہا, ان ملحدوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے اللہ کو کیسے ثابت کریں گے جبکہ آپ کے اندر وقت کی پاسداری نہیں ہے, آپ وقت پر ہی نہیں پہنچے, اب اللہ کو کیسے ثابت کریں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں گھر سے نکلا یہاں آنے کے لیے, تو جو چھوٹی نہر پڑتی تھی اس کے اندر پانی کی طغیانی بڑھ گئی. اب میں پار نہیں کر سکتا تھا اس نہر کو. میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹنا شروع ہو گیا. درخت خود بخود کٹنا شروع ہو گیا اور خود بخود اس کی گھسائی ہو گئی اور خود بخود اس کے رندے بننا شروع ہو گئے. رندے بننے کے بعد وہ خود بخود کشتی بن گئی اور میں بس کشتی کے اندر بیٹھا ہوں اور تمہارے پاس جو ہے مناظرے کے لیے آ گیا. ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں, ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے کہ آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور درخت کٹا اور خود بخود رندے بننا شروع ہو گئے اور خود بخود جو ہے وہ کشتی بن گئی اور کشتی کے اندر آپ بیٹھ کر آ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا بے وقوف ہے کیا؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بتاؤ پھر اس کے اندر حرج کیا ہے؟ تو ان میں سے لوگوں نے کہا کہ خود بخود یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا کہا؟ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو زمین اور آسمان کے 14 طبق خود بخود کیسے پیدا ہو گئے؟ کیسے پیدا ہو گئے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا اس کو پیدا کرنے والا. ایسے کیسے زمین اور آسمان خود بخود بن گئے؟ ایک چھوٹی سی ڈائز ہے جس پر قرآن رکھ کر میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ ڈائز کے خود بخود بن گئی, یہ مسجد کے خود بخود بن گئی. بتائیے, انسان کا اپنا جسم خود بخود بن گیا, کیسے بن گیا خود بخود؟ یاد رکھیں میں یہود اور نصارہ کی سازشوں کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہوں. ان کا آج کے دور میں
پہلی یلغار یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی ذات سے منحرف کر دینا، پہلی یلغار۔ اور پھر سوال کرتے ہیں یہ آپ سے کہ اگر یہ خود بخود نہیں ہوا تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ بھی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا۔ آج کا جمعہ سمجھ لیں، آج کا جمعہ ہماری ایک کلاس ہے انشاءاللہ۔ ایک ریل گاڑی ہے اور اس کے 30 ڈبے ہیں، ایک ریل گاڑی کے 30 ڈبے ہیں۔ آپ 30ویں ڈبے پر جا کے کھڑے ہو گئے تو آپ پوچھو گے کہ 30ویں ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ 29واں ڈبہ۔ آپ 29ویں ڈبے پر کھڑے ہوں گے اور وہاں پر کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ یہ 29ویں ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے، تو سمپل سا آپ کا جواب ہوگا 28واں ڈبہ۔ 28 27 26 25 24 22 کرتے کرتے آپ سیکنڈ لاسٹ بالکل وہ جو انجن کے ساتھ جو دوسرا ڈبہ آخری ڈبہ لگا ہوا ہوگا اس کے پاس آپ آئیں گے۔ آپ جب اس پہلے ڈبے پر پہنچیں گے تو پہلے ڈبے سے پوچھیں گے کہ بھائی اس پہلے ڈبے کو کون کھینچ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ انجن۔ اب اس کے بعد آپ یہ سوال نہیں کریں گے انجن کو کون کھینچ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ یہ سوال ہرگز نہیں کریں گے کہ انجن کو کون کھینچ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ سوال بیکار ہے، انجن خود ایسی طاقت ہے جو سب کو کھینچ رہا ہے۔ آپ یہ مجھ سے پوچھیں زمین کو کس نے پیدا کیا، میں کہوں گا اللہ نے۔ آپ یہ پوچھیں آسمان کو کس نے پیدا کیا، میں جواب دوں گا اللہ نے۔ آپ پوچھیں مخلوقات کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ تو ایسا بےہودہ سوال ہے، بیکار سوال ہے کہ کوئی بندہ پوچھے کہ انجن کو کون کھینچ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سورہ فصلت 41ویں سورت کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب اپنی نشانیاں ان کو انہی کے جسم کے اندر دکھائیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں میں، آپ کے دماغ کے اندر، یہ آپ کا جو دماغ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو وائر لگائے ہیں، جو خون کی سپلائی کرتے ہیں اور جو پورے جسم کو آرڈر جاری کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کتنا لمبا ہے؟ پتہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک؟ یہ وائر جو دماغ میں اللہ نے لگائے ہیں لاکھوں فٹ لمبے، کتنے؟ لاکھوں فٹ لمبے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک آدمی کا ایک ایک وائر کو اگر نکال کر اس کی پیمائش کی جائے تو پورے پاکستان کو لپیٹنے کے لیے ایک آدمی کے دماغ کا وائر کافی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں، آپ اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے چھوئیں، آپ ٹچ کریں جسم کے کسی بھی حصے پر، آپ جب چھوئیں گے نا ودن سیکنڈ سے بھی بہت پہلے ہی آپ چھوئیں گے اور فوراً یہ حکم آپ کے دماغ میں آئے گا اور آپ کا دماغ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی انگلی نے آپ کی انگلی کو چھوا ہے۔ اب دیکھیں فوراً، حالانکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ جب اپنے ہاتھ کو کسی دوسرے حصے کو چھوتے ہیں تو اس کو ابھی محسوس نہیں ہو رہا، یہ عمل سب سے پہلے دماغ میں جاتا ہے اور دماغ اس کو کور کر کے، اس کو کوریج دے کے پھر آپ کو بتاتا ہے، آپ کے دل کو، آپ کا دل سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہاں پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور وہ دل آپ کو آرڈر دیتا ہے کہ بھئی یہاں پر کسی نے کوئی حرکت کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں اپنے ہاتھ سے، آپ نے یوں رکھا اور آپ کو محسوس ہو گیا، یعنی آپ اندازہ کریں کتنی جلدی یہ سسٹم ایکٹیو ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ کیا یہ خود بخود ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک آدمی زنا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے، ایک آدمی چوری کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے، اور ایک آدمی کافر ہے تو
وہ بچپن سے ہی کافر ہے، اس کے اندر اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ آپ دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ اس کو آپ کھانے کے لیے کچھ دیں اور وہ جو کھانا ہے وہ کھانا خراب ہو، گلا سڑا ہو، آپ اس کے آگے رکھ دیں، وہ کھانا کھائے گا؟ آپ بتائیں، وہ کھانا کھائے گا؟ گلا سڑا کھانا، بدبودار کھانا آپ اس کے آگے رکھ دیں، وہ نہیں کھائے گا۔ وہ اس لیے نہیں کھائے گا کہ اس کی آنکھیں جب وہ دیکھے گا، اس کی آنکھیں دیکھیں گی، آنکھیں دیکھنے کے بعد دل کو آرڈر دیں گی اور دل پورے جسم کو آرڈر دے گا کہ تمہیں یہ نہیں کھانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھانا خراب ہے۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی نابینا ہے، ایک آدمی نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، آپ نے کہا یہ کھانا اس کو دے دو، یہ کھا لے گا۔ آپ نے اس نابینا شخص کو وہ کھانا دے دیا، آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جیسے ہی وہ نوالا بنا کر اپنی ناک کی طرف لائے گا تو ناک کا سسٹم ایکٹیو ہوگا اور وہ دل کو بتائے گا کہ یہ جو کھانا تمہیں کھلا رہا ہے یہ گلا سڑا ہے، بدبودار ہے۔ اب دل پورے جسم کو آرڈر دے گا، دماغ کو آرڈر دے گا، اور دماغ آپ کو کہے گا کہ اس کو کھانا مت، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ میں آپ کو حقائق کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، اللہ کے وجود میں بتا رہا ہوں۔ کیوں کہ آج کے دور میں یہودیوں کی سب سے بڑی پہلی یلغار وہ ہے علمی یلغار، اور وہ آپ کو علمی یلغار کے اندر اللہ رب العزت کے وجود سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ اور جب بندہ اپنے خالق کو ہی ماننے سے انکار کر دے تو پھر اس کے پاس کیا بچے؟ اچھا، اب تیسرا شخص جس کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں اور جو شخص جو ہے وہ سونگنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، آپ نے کہا کہ یہ کھانا اس کو کھلا دو، یہ کھا لے گا۔ آپ نے اس کو دیا، اسے نوالا بنایا، اپنی زبان پر رکھا تو زبان کا سسٹم ایکٹیو ہو گیا، زبان کا سسٹم ایکٹیو ہوا، ذائقے نے بتا دیا اس کو، ذائقے نے سب سے پہلے دل کو بتایا، زبان نے، دل نے اس مسئلے کو دماغ میں دیا اور دماغ نے پورے جسم کو آرڈر دیا کہ یہ ذائقے کے اعتبار سے یہ کھانا خراب ہے، اس کا مطلب یہ کہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، آپ فوراً اس کو تھوک دیں گے۔ ایسا ہی ہے ایک آدمی، نہ اس کی آنکھیں، نہ وہ سونگنے کی قوت رکھتا ہے، نہ ہی اس کے پاس ذائقہ ہے، آپ نے کہا کہ اس کو یہ گلا سڑا کھانا کھلا تو یہ کھا لے گا، وہ کھا لے گا، منہ میں ڈال کے اندر ڈال دے گا پیٹ میں، لیکن جیسے ہی وہ کھانا میدے کے اندر پہنچے گا، میدے کا سسٹم ایکٹیو ہو جائے گا اور میدا آپ کو بولے گا کہ یہ کھانا آپ کے لیے درست نہیں ہے، فوراً آپ کو کھے آنا شروع ہو جائے گی اور الٹی کے ذریعے آپ سارا کھانا باہر نکال دو گے۔ اللہ پاک نے بندے کے اندر گندے غذا کو نہ جانے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم لگایا ہے، چار سسٹم۔ اب بتائیے اللہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ بندے کے پیٹ کے اندر، اس کے ایمان کے اندر، اس کے دل کے اندر کفر جائے؟ اللہ برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے نبیوں کو بھیجا ہے، اسی لیے فرمایا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دو رستے کی ہدایت دی دی ہے، دو رستے کی ہدایت، ایک کفر کا رستہ ہے، ایک ایمان کا رستہ ہے، اور نجدین عربی کے اندر نجد کہتے ہیں اونچے ٹیلے کو، عربی میں نجد کس کو کہتے ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نجد سے مراد اونچی جگہ ہے۔ لسان العرب ایک عربی زبان کی بہت بڑی کتاب ہے جو کہ 18 جلدوں پر ہے، ابن منظور کی کتاب ہے یہ، انہوں نے لفظ نجد پر بحث کی ہے اور تقریباً 8 صفحوں پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عربی کے اندر نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ اب یہاں پر فرمایا ہم نے انسان کو دو اونچی جگہوں کی ہدایت کر دی۔ اب پتہ ہے یہ اونچی جگہوں سے ایک مراد کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو ہے ہدایت اور کفر، اور دوسری اونچی جگہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اللہ رب العزت ماں کی چھاتیوں سے اس کو غذا لینے کی سمجھ دے دیتا ہے، اور وہ چھاتیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نجد کا الفاظ دیا ہے، وہ اونچی جگہوں سے اپنے غذا کو پورا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس بات کی سمجھ دے دی۔ آپ دیکھیں، نکتے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چوتھا مہینہ گزر گیا،
بچہ 5ویں یا 6 مہینے میں لگ گیا اور بیبی مکمل طور پر ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بن گئی, بچہ بن گیا ماں کے پیٹ کے اندر. اللہ رب العزت والجلال اس بچے کے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا, اس بچے کے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے منہ میں لے لیتا ہے. ڈاکٹر پروفیسر کتنور, ان کی ایک کتاب ہے The Developing Human کے نام سے, اور اس کا نیا ایڈیشن ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے. اس نئے ایڈیشن کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اللہ رب العزت ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کو دے دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب دنیا میں آئے گا اس کو کوئی کام نہیں آتا ہوگا, لیکن اگر اس کو دودھ پینا نہیں آئے گا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا. اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سلیقہ دودھ پینے کا ماں کے پیٹ سے سکھا دیا. اور نکتے کی بات یہ ہے, بتائیے کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں بچے کو جس ہاتھ سے دودھ چوسنا سکھا رہا ہے وہاں پر بھی اپنے نبی کی سنت کا خیال رکھا, اور وہ بھی سیدھا ہاتھ ہے. اب اندازہ کریں تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت والجلال موجود ہے. اللہ رب العزت والجلال موجود ہے. اللہ رب العالمین اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے, ورنہ خود بخود کیسے کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نا, اب آئینے میں ذرا کھڑے ہو, آپ نے کبھی اپنے دانتوں پر غور کیا ہے؟ دانتوں پر غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں کیا نا. آپ کریں اپنے دانتوں پر غور. آپ دیکھیں آپ کے دانت 2 قسم کے دانت ہیں. آپ کے جو دانت اللہ نے دیے ہیں وہ 2 قسم کے دانت دیے ہیں. ایک دانت نوکیلے ہیں اور ایک دانت سپاٹ ہے. دیکھا آپ نے غور کیا؟ آگے کے دانت آپ کے سپاٹ ہیں اور پیچھے کے جو دانت ہیں وہ نوکیلے بھی ہیں, اور اس طرف کے سائڈوں کے 2 دانت نوکیلے. اور کیا کبھی آپ بکری, گائے, اس قسم کے جانوروں کو ذرا دیکھیں, ان کے دانت سارے کے سارے سپاٹ ہیں, نوکیلا کوئی دانت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ شیر, ریچھ, کتا, بلی, اس قسم کے جانوروں کو دیکھیں, ان کے سارے دانت نوکیلے ہیں, سپاٹ نہیں ہے. ایسا ہی دیکھا آپ نے؟ وجہ کیا ہے؟ جس کے دانت سپاٹ ہیں, گائے, بھیڑ, بکری, بھینس, یہ سارے سپاٹ جانور صرف سبزی خور ہے. کیا ہے؟ سبزی خور ہے. یہ گوشت خور نہیں ہے. یہ سبزی کے علاوہ گوشت نہیں کھا سکتے. اگر ان کو کھلائیں گے ان کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. اللہ پاک نے ان کے جسم کے اندر گوشت کو ہضم کرنے کی استعداد نہیں رکھی. لیپرڈ, لائن, ٹائگر, اس قسم کے جو جانور ہیں, چیتا, شیر, کتا, بلی, ریچھ, اب ان کو دیکھیں, ان کے نوکیلے جانور دانت ان کے, اور یہ نوکیلے دانت والے جانور سبزی ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. سبزی نہیں ہضم کر سکتے, وہ ویجیٹیرین نہیں ہے, وہ سبزی نہیں کھا سکتے. اپنے آپ کو دیکھیں, سپاٹ دانت بھی ہیں اور نوکیلے دانت بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس نے یہ پلاننگ اور یہ پورا شیڈیول آپ کے جسم کے اندر فٹ کر دیا ہے کہ یہ انسان گوشت خور بھی ہوگا اور سبزی خور بھی ہوگا. بتائیے اتنی دور کی پلاننگ خود بخود ہو گئی. جب اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں, جب کوئی خالق اور مالک ہے ہی نہیں, تو یہ سارا نظام خود بخود ہو گیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, مرد کے چہرے پر داڑھی رکھی, دونوں کے اندر فرق کرنے کے لیے. اور مرد کے چہرے پر داڑھی اس لیے رکھی کہ اس کو 4 عورتوں کی رکھنے کی اجازت دی ہے ایک وقت کے اندر. اللہ رب العزت نے اس کی جسمانی طاقت, اس کی جنسی طاقت کو بڑھانے کے لیے داڑھی کا حکم دے دیا. داڑھی رکھے گا, اگر داڑھی کو شیو نہیں کرے گا تو طاقت کے اندر اضافہ ہوگا. یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی تبدیلی ہے.
بتائیے یہ خود بخود ہو گیا؟ بتائیے یہ کیسے خود بخود ہو سکتا ہے؟ آپ کو پیدا کرنے سے پہلے جس نے آپ کو پیدا کیا اس کو پتا ہے کہ اس کو چبانے کے لیے ایک ایسی دانتوں کی ضرورت ہے جو ہڈی کو بھی چبا لے اور جو کڑک چیز کو بھی چبا لے. اس کو چبانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو داڑھ جیسی نعمت دی ہے. داڑھ خود بخود پیدا ہوتے ہوئے کیسے پتا چل سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے آپ کے ناک، آپ نے اپنی ناک کو کبھی تجزیہ کیا ہے؟ ناک کے اندر کھول کے دیکھیں اپنی نتھوں کو، اس کے اندر آپ کو چھوٹے 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 بال سینکڑوں کی تعداد میں نظر آئیں گے. ایسے ہی نہیں اللہ نے بنایا. جس نے آپ کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ سانس لے گا، اور سانس لے گا تو مٹی اور جو ہے جراثیم اور دیگر قسم کے جو ہے نا موذی چیزیں اس کے ناک کے نتھوں کے ذریعے اس کے پھیپھڑوں میں جائیں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے. اللہ نے مٹی کو روکنے کے لیے آپ کے ناک کے اندر بال کو پیدا کر دیا. آپ کو پتا ہے ایک انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے اور جب تعلقات قائم کرتے ہوئے جس کو اللہ رب العزت والجلال نے نطفتن کے نام سے، نطفے کے نام سے ذکر کیا ہے، اسپرم ڈراپ انگریزی میں کہتے ہیں اس کو، ایک منی کا قطرہ. آپ کو پتا ہے اس قطرے کے اندر، ایک قطرے کے اندر کتنے بچے پیدا کرنے کے جذبے موجود ہیں؟ پتا ہے؟ یعنی ایک قطرے سے کتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ 2 کروڑ. کتنے؟ 2 کروڑ بچے پیدا ہو سکتے ہیں ایک قطرے سے. اب بتائیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا وہ جانتا ہے کہ جو عورت میں بنا رہا ہوں ان کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 5 یا 8 بچے جنم دے سکتی ہے. 2 کروڑ اپنے پیٹ میں بچوں کو نہیں رکھ سکتی. اللہ پاک نے یہ نظام بنایا، اس ایک قطرے کے اندر 2 کروڑ میں سے صرف 1 یا 2 بچے یا 10 بچے یا 6 بچوں کی جگہ رکھی، باقی سب کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے. بتائیے یہ کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ بتائیے کبھی آپ نے سنا، کبھی آپ لوگوں نے یہ سنا کہ جناب علی ایک گدھی کے یہاں بچہ ہوا اور وہ بچہ انسان پیدا ہوا ہے؟ سنا کبھی؟ یا کبھی آپ نے سنا کہ ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ بچہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے؟ سنا کبھی؟ کیوں؟ جب اتفاق ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں بھی اتفاقاً ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے سسٹم کو کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے. آپ کو پتا؟ آپ کو پتا یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، سورج گرمی ہو رہی ہے، شدید گرمی پڑے گی. اگر یہ سورج 1 انچ، زیادہ نہیں، 1 انچ اپنی جگہ سے نیچے آ جائے، 2 یا 2.5 سال پہلے یہ تجزیہ آیا تھا کہ اگر سورج 1 انچ اپنی جگہ سے نیچے پھرک جائے تو دنیا کے اندر ٹوٹلی چیزیں، پہاڑ، دریا، انسان، زمین کا ایک ایک حصہ جل کر بھسم ہو جائے، راکھ ہو جائے. مجھے یہ بتائیے 1 انچ نیچے کیوں نہیں آ رہا؟ جب طلوع اور غروب ہو رہا ہے تو وہ نیچے کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس نے اس کا سسٹم ایسا بنایا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نیچے نہیں آ سکتا. آپ سوچیں، آپ سوچیں یہ ساری چیزیں. آپ نے اپنی آنکھوں کے اوپر، پلکوں پر غور کیا ہے؟ یہ جو آنکھوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے بال اگے ہوئے پلکیں ہیں نا، یہ پلکوں پر آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا. اب پلکوں پر غور کریں. جب کوئی چیز اڑ کر آپ کی آنکھ کی طرف آتی ہے، پلکوں کے قریب پہنچتی ہے اور ابھی اس کو چھوتی نہیں ہے، اور فوراً پلکیں آپ کی آنکھوں کو بند کر دیتی ہے تاکہ آپ کی آنکھ متاثر نہ ہو. بتائیے یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے. یہ ایسے ہی ہو گیا، خود بخود ہو گیا یہ. اور پھر آپ دیکھیں نا، آپ کتنی دفعہ روزانہ اپنی آنکھ کو پلکتے جھپکتے ہیں؟ کتنی دفعہ آپ کو پتہ؟ 8000 مرتبہ. کتنے؟
24 घंटे में 8,000 और कुछ लोग 12,000 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा 12 और कम से कम 8,000 मरतबा आप अपनी पलक को झपकाते। अज़ीज़ान कदर, ये जो हाथ है ना, इसको आप रगड़े और मसलते रहे रोजाना। एक वक्त आएगा कि दोनों हाथों की खालें खराब हो जाएंगी मसल के। लेकिन कभी सोचा है, ये दोनों जो आंखों की जो झुर्रियां है, ये पलकती झपकती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी खराबी वाकई नहीं होती। ये क्यों? इसलिए अल्लाह पाक को मालूम था कि ये पलके झपकाएगा, अपनी आंखों को खोल बंद करेगा। अल्लाह पाक ने इस आंखों के किनारियों पर एक ऐसा पेट्रोल पैदा कर दिया है, एक ऐसी जेल पैदा कर दी है कि 12,000 मरतबा क्या, अगर 12 लाख मरतबा भी आप अपनी पलक को झपाएंगे तो इसके बावजूद भी आपकी आंखों को फर्क नहीं आएगा। कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? खुद ब खुद नहीं है, कोई ना कोई पैदा करने वाला। तो अजीजा ने कदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत वजूद के लिए, अल्लाह ताला की जात के लिए अपने आप का दिल साफ करे और ये समझ ले कि हर खैर की निस्बत अल्लाह की है और सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया है। यहूदियों का दूसरा सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे खिलाफ, वो है हमारे हदीस की किताबों को बदल देना, हदीसों के अंदर शुबहात को पैदा करना। ये कुरान पर डायरेक्ट हमला नहीं करते, याद रखे। इनका सबसे पहला हमला होता है हदीस की तरफ। इसीलिए इन लोगों ने गांधी को पैदा किया, जावेद अहमद गांधी को। जावेद अहमद गांधी ने क्या किया कि मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात को बदल दिया। फिर इसके बाद जब इससे पूरा नहीं हुआ तो फिर इन्होंने इसहाक झालवी को उठाया। इसहाक झालवी ने क्या किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को और रवाफिज को एक करने के लिए उसने बोला कि रावजी भी, जो पक्के शिया है, जो रावजी है, कहते हैं कि वो भी उनके सारे मसाइल हदीसों से साबित है। जब इससे दाल नहीं गली, इन्होंने मोहम्मद अली मिर्जा को पैदा किया। मोहम्मद अली मिर्जा 100% प्योरली ये बात साबित हो चुकी है कि यहूदियों का एजेंट है। वजह क्या है? वजह क्या है? इस वक्त आप जो यहूदी आइटम्स जो प्रोडक्ट्स जो है इसके जितने भी आइटम्स इसके ऊपर बाइकाट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ यहूदी के एजेंट मोहम्मद अली मिर्जा को ही। इसके नए बयान आए, उसे साफ कहा है कि इससे कुछ नहीं होता, जरूरत ही नहीं है आपको बाइकाट करने की। बाकायदा इसने यहूदियों की तारीफ के अंदर ऐसे कुछ जुमले कहे हैं जिससे ये बात साबित होती है कि ये प्री प्लान जो है इसको अहले हदीसों के अंदर यहूदियों की तरफ से डाला गया है। इसने क्या किया? इसने सहाबा इकराम पर गालियां बकना सिखाई, इसने सहाबा इकराम के ऊपर उंगलियां उठाना सिखाई, इसने सहाबा इकराम को मुनाफिक करार दिया और इसने सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम को अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम बाजारी साबित करने की कोशिश की। तो ये फिक्र, अब आप देखें, एक छोटी सी मैं बात आपको बताना चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, याद रखें एक कायदा, कोई भी सही हदीस कतई कुरान मजीद के खिलाफ नहीं होती। कोई भी सही हदीस कतई कुरान मजीद के खिलाफ नहीं है। मेरी और आपकी समझ इसकी तरफ नहीं जाती। आप देखें, कुछ लोग नबी अलैहि सल्लम के पास आए, मैं मिसाल देता हूं, कबीला बनु उकल और कबीला बनु उरैना के, उकल और उरैना के लोग आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा कि ये लोग बीमार हो गए थे, इनके पेट पानी से भर गए थे, इनके फेफड़ों में पानी भर चुका था, इनके पेट में पानी भर चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको ऊंटनी की पेशाब मिन अबवाली है व अलबानी है, ऊंटनी की पेशाब से और ऊंटनी के दूध से इनको पिलाओ। हदीस में आता है कि जब इन्होंने इसको पिया, अल्लाह ताला ने इनको सेहत दे दी। अब ये यहूद ईसाई आपको कहेंगे ये कैसे नबी हैं आपके? क्या कहेंगे? ये नबी कैसे हैं आपके कि मुसलमानों को ऊंटनी की पेशाब पिला रहे हैं, जबकि पेशाब तो हराम है।
اب آپ کہیں گے ہاں یہ بات تو ہے، نہیں 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 یہ حدیث نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی کی، آپ کیا کریں گے؟ اس حدیث کا فوراً انکار کر دیں گے. آپ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ فوراً انکار کر دیں گے، جبکہ یہ حدیث اللہ کی قسم انسانیت کی تکلیف کو دور کرنے والی ہے. آپ دیکھیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر خالد غزنوی کہتے ہیں میرے پاس 3 سال کا ایک لڑکا آیا جس کو بیماری ہو گئی تھی پیٹ میں پانی بھرنے کی، وہی بیماری جو ان کو ہوئی تھی قبیلہ بنو عقل اور عرینا کے لوگوں کو. تو کہتے ہیں کہ پیٹ میں پانی بھر چکا تھا بچے کے، میں پریشان ہو گیا کہ میں اس کا علاج کیسے کروں. کیوں کہ اس کا علاج انتہائی تکلیف دیتا. کمر کے اندر کندھوں کے نیچے 2 سوراخ اور اس طرف پھیپڑوں کے پاس 2 سوراخ کر کے باقاعدہ پائپ ڈال کر، میں نے خود میں دیکھا ان مریضوں کو سرنج کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا. اور میں نے دیکھا 22 سال کا ایک مریض اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکا اور وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ 5 سال کا بچہ ہے. واللہ رأیت بنفسی، میں نے خود میں دیکھا ہے. ڈاکٹر خالد غزنوی کہتے ہیں کہ کیا کرے کیا جائے. تو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب فکر نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت زدہ اور تکلیف زدہ مرض کا علاج بتا دیا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ کون سا علاج؟ کہا کہ بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مریضوں کو جن کو پلیورل ایفیشن یا ایسائٹیز ہو، پھیپھڑوں میں پانی بھر چکا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ ان کو پلاؤ، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر خالد غزنوی مسلمان پکے اہل حدیث ڈاکٹر تھے، انہوں نے فوراً صحیح بخاری کے حدیث کے اوپر عمل کیا، اس بچے کو اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ پلایا. ڈاکٹر خالد غزنوی کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، اس کو لکھتے ہوئے مجھے 18 سال بیت چکے ہیں، آج وہ بچہ 18 سال کا جوان ہے اور بالکل اللہ نے اس کو 2 مہینے میں صحت دے دی. آپ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اونٹنی کی پیشاب کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسا ایسڈ رکھا ہے جو پھیپھڑوں کے پانی کو سکھاتا ہے. دوسری بات، معقول اللحم جتنے بھی جانور ہیں جو کھانے پینے والے جانور ہیں ان کا بول و براز کو اللہ رب العزت نے حرام نہیں کہا، کہیں بھی حرام قرار کہیں بھی نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حالت اضطراری کے اندر آپ کے لیے خنزیر کے گوشت کو کھانے کی بھی اجازت دے دی، حالت مجبوری میں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3، اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 115. ان 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 171، کہ جو مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، خنزیر کا گوشت اور بہتا ہوا خون اور اسی طرح سے مردار اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی، اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے اس میں سے کچھ کھائے گا، اللہ فرماتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. فلا اثم علیہ. اگر یہاں پر کوئی عربی جانتا ہو تو میں اس کو یہاں نکتہ بتاتا ہوں. لام یہاں پر نفی جنس کے لیے کیا ہے؟ نفی جنس کے لیے ہے. اسی لیے آگے اتما میم کے اوپر جو ہے وہ زبر آیا ہے، یعنی اس بندے پر جس نے اپنی جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کھا لیا، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. تو عزیزان قدر، یہ فطریں، یہ یلغاریں ہمارے خلاف ہوتی ہے. آخری یلغار جو ان کی ہوتی ہے وہ ہے عسکریت. مسلمانوں کو قرضے دے دے کر مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا. اس وقت جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں، اس وقت سارے حکمرانوں کو انہوں نے قرضے دے دے کر، اپنی بینک کے ذریعے قرضے دے دے کر سب کو اپنا محتاج بنا دیا. آج ہر مسلم ملک یہ سوچ رہا ہے کہ ہم تو اسے قرضے تلے ڈوبے ہوئے. آپ کی معیشت پر قبضہ کر دیا. آپ دیکھیں آپ کی معیشت پر کتنا قبضہ ہے. صرف آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے KFC کو کھانا بند کر دیا. ٹرکی کے اندر، ٹرکی میں KFC کے جتنے بھی برانچز تھی وہ سب بند ہو گئی. آپ کو پتا ہے ان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ صرف ٹرکی نے اس پر پابندی لگا دی، صرف ایک ان کی پروڈکٹ پر KFC جو کھاتے ہیں برگر وغیرہ، $3 ارب کا ایک دن کے اندر نقصان ہوا ہے. $3 ارب. سوچ سکتے ہیں آپ
तो अज़ान कदर हमारी आस्तीनों के अंदर ऐसे लोगों को ये बिठाते हैं जिनको वो खरीदते हैं, हमें इक्तिसादी तौर पर, हमें माशी तौर पर, हमें फिक्री तौर पर, हमें अस्करियत की तौर पर, हमें इल्मी तौर पर, हर एतबार से ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। मैंने मिसाल दी थी आपको कि खिलाफत उस्मानिया को तबाह करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुसलमान हुक्मरानों को खरीदा, मुसलमानों को कर्जे दिए, मुसलमानों के अंदर मजहबी और मसलकी और लिसानियत के तासुब को खोला। तो टर्की वालों ने एक जो है वो जनरेशन यूथ के नाम से एक जो है वो तंजीम बनाई। उस यूथ तंजीम ने सिर्फ टर्की को प्रमोट किया, तुर्की जबान वालों को, बाकी सबको पीछे कर दिया। इस तरह से जो हुकूमती ओहदेदार थे उनकी खामियां, उनकी कमजोरियों की वजह से आज खिलाफत उस्मानिया हमारे हाथ से चली गई है। और ये आज जो टेंपल बना रहे हैं, ये जो यहूदियों ने जो फलस्तीन से इनको निकाल दिया, फलस्तीनियों को, आप याद रखें कि बहुत वक्त करीब है इस बात के ऊपर कि अब बहुत बड़ी जंग अजीम होगी और इमाम मेहदी के आने का वक्त करीब है। इसको ज़हन में रखें और अब अपने आप को इन तमाम फितरों से बचाने के लिए सिर्फ एक ही हल है। हां, इन तमाम फितरों से अपने आप को बचाने के लिए ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन है इसका, सिर्फ एक हल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं हल नहीं बताता, मैं खुद खत्म कर देता हूं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि मैं कराची से आया हूं, मेरे ख्याल से आप इतनी दूर से नहीं आए होंगे। है टाइम? हाँ, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। एक ही हल, ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। वो ये है कुरान और सुन्नत, पैगंबर इस्लाम की सीरत, सहाबा इकराम की जिंदगियों को मजबूती से थाम ले, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम ले, इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह कर ले, वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीआ कर ले। अल्लाह की कसम, आप कुरान और सुन्नत पर आ जाएं, यहूदी कौम, ईसाई कौम और दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है आपको अपनी जगह से हिला नहीं सकते। आप डॉक्ट्रिन कर लें, आप पीएचडी कर लें किसी भी मौजू पर, आप एमबीए कर लें, आप चार्टर अकाउंटेंट बन जाएं, आप सीमा कर लें, आप कुछ भी कर लें, अपने बच्चों को कितना अप टू डेट बना दें, बड़ी बड़ी डिग्रीज उसके पिशानी पर लगा दें, हाई क्वालिटी की, हाई आला मयार की तालीम को हासिल करने के लिए अमेरिका में झोंक दें उस बच्चे को, अल्लाह की कसम वो कभी भी फितने से महफूज नहीं रह सकता। अगर फितने से महफूज रहना है तो किताब और सुन्नत की तालीम को घरों में आम कीजिए। आखिरी बात कहता हूं, देखें दज्जाल आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे बड़ा फितना कोई नहीं है, जिंदगी का इससे बड़ा फितना कोई नहीं। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जो है वो दानिशमंद, बड़े बड़े ज़हीन, बड़े बड़े फतीन, बड़े बड़े ज़ुआमा इसके चक्कर में आ जाएंगे और तस्लीम कर लेंगे कि तू हमारा रब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुल फितन हदीस का नंबर 3032, किताबुल फितन, रसूलुल्लाह फरमाते हैं दज्जाल आएगा, एक आदमी के साथ उसका टाकरा होगा, एक आदमी के साथ उसका बहस होगा। वो आदमी पब्लिक के दरमियान लेक्चर देगा, पब्लिक को बताएगा ये दज्जाल है, इसके पिशानी पर काफारा लिखा हुआ है, ये काफिर है, ये तुम्हारा रब नहीं हो सकता। वो फिर दज्जाल कहेगा अगर मैं तुझे मार दूं तो, और जिंदा कर दूं, करके दिखा। दज्जाल उसको मारेगा, मारने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। इट्स ओनली मैजिक, ये जादू होगा, ये शोबेबाजी होगी उसकी। वो मारने के बाद दोबारा खड़ा कर देगा, कहता है कि अब तो कबूल कर ले कि मैं तेरा रब हूं। लेकिन 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 वो अल्लाह का नहीं बंदा कहेगा अब दोबारा मुझे नहीं मार सकता तू। और फिर क्या कहेगा? वो ये नहीं कहेगा कि मैं साइंसदान हूं, वो ये नहीं कहेगा कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं। वो कहेगा
حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ دجال ایک دفعہ اس بندے کو قتل کرے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ قتل نہیں کر سکتا. کہتا ہے وہ بندہ اب تو مجھے دوبارہ قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ بتایا. اور یہ حدیث بخاری کی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ پاک قرآن مجید کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی حدیثوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے اور حدیثوں کی کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک امت تک پہنچائے گا. اور اس کے بعد پھر دجال اس کو قتل نہیں کر سکے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، یہود کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قرآن و سنت کے ساتھ چمٹ جانا، اپنا حرز جان بنا لینا، اپنا جو ہے اس کو محور بنا لینا اور نہ بچھونا بنا لینا. اس کی تعلیمات قرآن و حدیث کی اللہ کی قسم دنیا کے فتنے سے بھی آپ کو محفوظ کرے گا اور آخرت کے فتنے سے بھی محفوظ کرے گا. باتیں تو بہت ساری ہیں. یہ میرا لیکچر جو ہے تقریباً 4 گھنٹے کا لیکچر ہے، میرا نان اسٹاپ لیکچر ہے یہ 4 گھنٹے کا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو میں نے اپنی بات کو سمیٹا. اللہ مجھے اور آپ کو یہود اور نصارہ کی فطروں سے محفوظ کرے. اللہ پاک ان کی یلغازہ میں بچائے اور اللہ پاک سارے مسلمانوں کی نصرت کرے، چاہے وہ مسلمان فلسطین میں ہوں، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، چاہے وہ ایوٹیریا میں ہوں، چاہے وہ بوسنیا میں ہوں، چاہے وہ چیچنیا کے اندر ہو، چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہو. دنیا میں کئی بھی مسلمان مظلوم ہیں. اللہ رب العزت مدد کرے اور اللہ پاک یہود اور نصارہ کو ان کے گھروں سمیت ان کو برباد کر دے. اللہم دمر دیارہم، اللہ ان کے گھروں کو برباد کر دے. اللہ علق ظالمین بالظالمین، اللہ ظالموں کو ذریعے برباد کر دے. اقول قولی ھذا.